السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کی کتاب زاویہ کی تیسری جلد سے جو آج ہم چیپٹر سنیں گے اس کا نام ہے روح کی سرگوشی۔ ہم اہل زاویہ کی طرف سے آپ سب کو سلام پہنچے۔ جھوٹ میں اپنی کوئی ذاتی اور موروثی یعنی انہیرنٹ طاقت نہیں ہوتی۔ جھوٹ کو تو اپنی ایگزسٹنس کے لیے بھی سچ کا سہارا لینا پڑتا ہے، سچ سے اس کی طاقت ادھار لینی پڑتی ہے۔ اس طرح روحانیت کی بنیاد بھی سچ پر ہے۔ آپ مجھ سے کئی بار سوال کرتے ہیں کہ اشفاق صاحب یہ روحانیت کیا ہوتی ہے، اس میں کیسے داخل ہوا جا سکتا ہے؟ روحانی کردار کا مطلب ہے قدرتی نیچرل کردار۔ نیچرل کردار کا مطلب ہے سچا اور راست کردار۔ اس روحانی کردار اور روحانیت کے خواص حاصل کرنے کے لیے مراقبے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ مراقبہ کئی قسم کا ہوتا ہے، لیکن یہ 6 قسمیں زیادہ توجہ طلب ہیں۔ نمبر 1، اپنی ذات کا مشاہدہ، باطن اور اس کا تجزیہ۔ نمبر 2، خدا کی ذات اور اس کی صفات پر تفکر۔ نمبر 3، تسلسل کے ساتھ حق اور حقیقت کی تفہیم۔ نمبر 4، اسماء حسنہ کا ورد۔ نمبر 5، اس کائنات میں اللہ کے رچائے ہوئے کھیل کا تفصیلی جائزہ۔ نمبر 6، پاکیزہ زندگیوں کا قریب سے مطالعہ۔ انا کا اور خود پسندی کا ان 9 ستونوں پر محل استوار ہے، لیکن جلد ہی یہ محل کھنڈر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ستون یہ ہیں: نمبر 1، طاقت کا گھمنڈ۔ نمبر 2، حسن وجود کا گھمنڈ۔ نمبر 3، خاندانی برتری کا تکبر۔ نمبر 4، علم کا گھمنڈ۔ نمبر 5، تجربے کا گھمنڈ، یعنی بابائے ثقافت، بابائے سیاست وغیرہ۔ نمبر 6، ذہانت۔ اور نمبر 7، ایبیلٹی کا غرور، اپنے اعلیٰ کردار کا گھمنڈ۔ لیکن ان سب میں سے خطرناک ترین گھمنڈ اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ سے ڈر کر کہتا ہوں مجھ میں غرور تکبر کا نام نہیں۔ مزہ تو تب ہے کہ وجود اور ذہن سے جب یہ پوچھا جائے کہ وہ کہاں رہنا چاہتا ہے تو مکالمہ اس انداز کا ہو: اچھا میاں، کہاں رہنا چاہتے ہو؟ کہیں بھی سرکار۔ ایک مرتبہ پھر سوچ لو۔ حضور، میں نیکوکاروں، بھکتوں اور انعام یافتہ لوگوں کی کمپنی میں رہنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ اور غور کر لو۔ حضور، میں روح کی گہرائیوں میں رہنا چاہتا ہوں۔ اگر اپنی جائیداد، اپنی چیزوں اور اپنی آل اولاد کی دیکھ بھال پر ساری توجہ، سارا وقت اور ساری طاقت لگ جائے تو یہ میرے باطن کو بے عزت کرنے کا کامیاب ترین فیصلہ ہوگا۔ نیکی اور بدی کا تصور میرے اندر خدا ہی پیدا کرتا ہے اور وہی اس کی رغبت پیدا کرتا ہے۔ اس سلسلے میں کیا کریں اور کس طرح سے کریں؟ صلاحیت نالائکی اور نااہلی سے بہتر ہے، لیکن سارے دعووں سے دستکش ہو جانا صلاحیت سے بھی برتر ہے۔ اخلاق کا تقاضا اتنا ہے کہ آدمی خواب میں بھی ہوشیار اور چوکس ہو اور اس سے کوئی بھول نہ ہونے پائے۔ ابدی نیند بھی بڑی ضروری، بڑی سہانی ہوتی ہے اس شخص کے لیے جس نے زندگی بھر شدید محنت کی ہو۔ دیکھا جائے تو موت بھی خدا کا ایک مدھم سوروپ ہے۔ مغرب کی نماز اور اس کے بعد کا مراقبہ اور ذکر اذکار بھی ایک طرح سے موت سے پہلے خدا کی یاد کا سماں ہوتا ہے۔ عرفہ خیالات اور روحانی اذکار کا مسخ شدہ بیان بھی بڑا نقصان دہ عمل ہے۔ جس طرح اچھا پھل صحت بخش ہوتا ہے، وہی پھل گل سڑ جائے تو نقصان دہ ثابت ہوتا ہے اور کھانے والے کو بیمار کر دیتا ہے۔ اگر پرانا اصول یہ ہے کہ خیرات صرف حقدار کو دینی چاہیے اور خاص مقام پر خاص وقت میں دینی چاہیے، تو پھر اپنی ذات کو بھی اسی طرح سے اسی جماعت میں شامل سمجھیں۔ قربانی کمزور آدمیوں کا فعل نہیں ہوتا، یہ صرف بہادروں کا ہی شیوا ہو سکتا ہے۔ طاقت، فراوانی اور عظمت اور شان و شوکت خدا کی صفات ہیں۔ بندے کو ان کے حصول کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ کسی شخص سے اس کا غلہ بندوق کی نوک پر حاصل کرنا اور وہی غلہ اسے رقم دے کر حاصل کرنا دو ایسے فعل ہیں جن میں بعض اوقات تفریق کرنا یعنی بعض آدمیوں سے بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ مذہب ایک ایسا پل ہے جو دنیاوی بندھنوں سے بچا کر مطلوبہ عافیت کی طرف لے جاتا ہے۔ اس پل کا ایک سرا دنیا کے اندر قائم ہوتا ہے اور دوسرا مکتی کے اندر۔ زندگی کے اندر اور زندہ رہنے کی خواہش کے اندر موت کا بیج موجود ہوتا ہے۔ جو ہی زندہ رہنے کی خواہش ختم ہو جاتی ہے، موت کا بیج تباہ ہو جاتا ہے۔ خدمت قریب قریب کی، ادب دور کا، اور علم اندر کا۔ گنگا کا پانی کبھی گدلا، کبھی صاف، کبھی چمکدار، لیکن ہر حال میں متبرک اور پاک۔ یہی حال روح کا ہوتا ہے۔ اس کی تقدیس بھی اس کی ہر دم بدلتی حالت کے اوپر موجود رہتی ہے۔ بابا لوگ اور سنت فقیر مخلوق خدا کی خدمت پر اس قدر کیوں مائل ہو جاتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ جب ان کی ہر ذی روح میں خدا کا وجود نظر آنے لگتا ہے، وہ اس کی خدمت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔
ماں بچے کو کوئی دینی یا روحانی کتاب پڑھ کر دودھ پلانے کا فن نہیں سیکھتی، یہ کام اسے آتا ہی ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ روح کی دولت ہر شخص کو ملی ہے، لیکن روح کا علم کسی کسی کا مقدر بنتا ہے۔ مصور اپنی ہی بنائی ہوئی تصویر کا جائزہ اس کے قریب کھڑے ہو کر نہیں کر سکتا، اس کو اپنی تصویر کے صحیح خد و خال ملاحظہ کرنے کے لیے دور سے دیکھنا پڑتا ہے۔ قدرت کے راز سمجھنے کے لیے بھی ان سے علیحدہ اور منقطع ہو کر رہنا پڑتا ہے۔ ڈوبتے ہوئے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا یہ طریق نہیں ہے کہ خود بھی اس کے ساتھ لگ کر ڈوب جائے۔ ہمدردی کے لیے تیرنا آنا چاہیے اور ڈوبتے کو بچانا چاہیے۔ تنفس پر کنٹرول حاصل کرنے سے اور اس کی حکمت سے واقفیت حاصل کر کے ایک خوف زدہ ذہن سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ شیر کو ایک خونی درندہ یعنی کلر کی حیثیت سے رک رک کر اور پھونک پھونک کر چلنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیر جب بھی چلتا ہے مڑ مڑ کر پیچھے دیکھتا جاتا ہے۔ جنہوں نے کسی جاندار پر کوئی تصرف نہیں رکھا ہوتا وہ پرسکون رہتے ہیں اور بلا خوف و تردد اپنا سفر طے کرتے ہیں۔ کسی خوراک کے ساتھ فریفتگی کے ساتھ وابستہ ہونا بھی تندی، سختی اور خشونت درستی یعنی وائلنس کے ذیل میں آتا ہے۔ شاستروں میں لکھا ہے کہ ایک صاحب علم کو ایسا ہو کر رہنا چاہیے کہ وہ ایک احمق شخص ہو۔ احمق اور بھوندو بن کر رہنے سے آدمی اپنے کام میں پورے کا پورا شریک ہو جاتا ہے اور اس کی توجہ کسی اور طرف نہیں ہوتی۔ دیے گئے کام میں جتنے کا یہی طریق ہے۔ سادگی بھی انسان کو اس کے وجود اور خدا سے قریب کر دیتی ہے اور آدمی کئی مشقتوں سے بچ جاتا ہے۔ سادگی اور سادہ روی کے 3 فائدے ہیں۔ نمبر 1 ذہن کی پاکیزگی، نمبر 2 تخلیقی قوت اور نمبر 3 روحانی علوم کا حصول۔ اگر سادہ روی کے دوران پچھلی 2 چیزوں سے وابستگی نہ بھی ہو تو بھی یہ 3 چیزیں ایک ساتھ مل جاتی ہیں۔ بابے کہتے ہیں کہ خدمت ایک ایسی چیز ہے جو انا کی دیواریں گرا دیتی ہے اور انسان کو اس کے باطن سے ہم کلام کر دیتی ہے۔ ہماری دعا ہونی چاہیے کہ اے اللہ، میں نہ تو دنیاوی لذتیں حاصل کرنے کا آرزومند ہوں اور نہ ہی روحانی سربلندیوں کو پانے کا خواہش مند ہوں۔ مجھے ان دونوں کے بجائے سپردگی اور ابدیت کی دولت چاہیے۔ اس طرح نہ تو مجھے مافوق الفطرت طاقت درکار ہے، نہ ہی مراقبے اور مکاشفے کی دولت کی خواہش ہے۔ دینی ہے تو مجھے ناداروں اور بیچاروں کی خدمت کی طاقت دے دے، تیری مہربانی۔ خواتین و حضرات، جو کچھ میں نے اپنے شاگردوں سے سیکھا ہے اس کے بدلے میں نے انہیں کچھ بھی عطا نہیں کیا۔ میری سروس ان کی عطا کے مقابلے میں بہت ہی مختصر ہے۔ اس زندگی میں کوئی نہیں ہونی چاہیے۔ وحدانیت کے بارے میں کسی مباحثے میں گرم جوشی دکھانا دوئی کی نشانی اور دوئی کی ترجمانی ہے۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ روحانی حالت حاصل کرنے کے لیے کب تک کوشش کرنی چاہیے؟ جب تک کہ آپ کی فطرت اور طبیعت کا حصہ نہ بن جائے اور کوشش کی ضرورت ختم نہ ہو جائے۔ روحانیت کے لیے انسان درکار ہوتا ہے، کوئی جانور یا درخت روحانیت حاصل نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگ انسان کی یہ تعریف کرتے ہیں کہ انسان ایک ایسا جانور ہے جو اوزار استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ انسان وہ جانور ہے جو اپنے وجود کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے روحانی سربلندیوں پر پہنچ سکتا ہے۔ زبان جب سچ کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے تو حق کی آواز بن جاتی ہے۔ خدا ایک ڈرامہ نگار ہے جو ایک ڈرامہ لکھنے کے بعد خود بھی اس کے کرداروں میں شریک ہو جاتا ہے۔ خدا نے اس کائنات کا اوپرا خود تیار کیا ہے اور اس میں اپنی روح پھونکی۔ عبادت کے وقت آنکھیں بند کر لینے سے آدمی نیند میں اتر جاتا ہے، آنکھیں کھلی رکھنے سے توجہ قائم نہیں رکھ سکتا۔ بہتر یہی ہے کہ آنکھیں نیم وار رکھے، آدھی کھلی اور آدھی بند۔ بڑے روحانی بزرگوں کی تصویروں میں اسی طرح سے دیکھا ہے۔ ہر وقت بیدار رہنے سے آدمی تھک کر سو جاتا ہے، سوئے رہنے سے تھک کر بیدار ہو جاتا ہے۔ قوت اور چستی اور جمود اور کاہلی کا رد عمل ایک سا ہوتا ہے۔ اگر میرے سامنے 2 راستے ہوں کہ اصول کی پاسداری کر یا بھکت لوگوں کی سنگت میں رہو تو میں نیک لوگوں اور انعام یافتہ لوگوں کی معیت میں رہنا پسند کروں گا۔ عمل علم کے لیے ایندھن کا کام دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ علم کا الاؤ روشن رہے تو اس میں عمل کا تیل ڈالتے رہیں۔ ایسا نہ ہوا تو اس کی روشنی ماند پڑ جائے گی۔ بیکار اور فضول چیزوں کا علم حاصل کرتے رہنا اپنے آپ کو پریشان کرنا اور عرفہ درجات کے حصول سے محروم رکھنا ہے۔ سائنس نے غضب کے حساس آلے ایجاد کیے ہیں جو دور دراز کے ستاروں کی حرارت تک ناپ لیتے ہیں، لیکن افسوس سائنس کے پاس ایسا کوئی آلہ نہیں ہے جو روح کے اندر کی سرگوشی سے روشناس ہو سکے۔ نیکی اور بدی کبھی بھی اکیلی نہیں آتی، دونوں اپنے ساتھ اپنا ڈھیر سارا ساز و سامان اور اسباب لے کر آتی ہیں اور ہماری ساری زندگی پر چھا جاتی ہیں۔ خواتین و حضرات،
میں دعا کی بابت پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں، دعا انسان اور اس کے پروردگار میں ایک خوبصورت رشتہ ہے جو ازل سے ابد تک رہے گا۔ دعا انرجی کی ایک بہت ہی طاقتور قسم ہے جو ایک عام شخص آسانی سے خود میں پیدا کر سکتا ہے۔ دعا کا انسانی ذہن اور انسانی جسم پر ایسا ہی اثر ہوتا ہے جیسے غدودوں کے عمل کا ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مسلسل دعا کے بعد بدن میں ایک طرح کی لہر پیدا ہو جاتی ہے، ذہنی قوت اود کر آتی ہے، سکون پیدا ہو جاتا ہے اور انسانی رشتوں کے گہرے اور دور رس عوامل سمجھ میں آنے لگتے ہیں۔ سچی عبادت دلی دعا اصل میں زندگی کا چلنا ہے۔ سچی اور استباز زندگی دعا سے مورز وجود میں آتی ہے۔ دعا انسان اور اللہ میاں کے درمیان عاجزی پر مبنی سرگوشیوں کا نام ہے۔ ایک انسان جو دکھ اور کرب یا خوشی میں آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کرتا ہے، اس خوبصورت روحانی سرگوشی کو ماپنے یا جاننے کے لیے کوئی اعلیٰ ایجاد ہوا نہ ہو سکتا ہے۔ انسان اور اللہ تعالیٰ کے مابین ایک خفیہ معاملہ ہوتا ہے۔ روح کی اس سرگوشی کا نام دعا ہے، جس میں ایک معمولی سا بندہ اپنے خالق سے ہم کلام ہو جاتا ہے۔ ہم کو اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی مشکلات کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اور بڑی افتادوں کے لیے خدا سے درخواست کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ ہم کراچی جا رہے تھے اور میرے بڑے بھائی کو سمرسٹا کے بعد زکام کا ایسا شدید دورہ پڑا کہ اس کا چھینکیں مار مار کر برا حال ہو گیا۔ اس کی ناک جھڑنے کی طرح بہہ رہی تھی اور میں خدا سے دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ کہیں سے ایک رومال مل جائے یا ایک چھوٹا تولیہ عنایت ہو جائے، کیونکہ اس نے تو زکام کی وجہ سے اپنا سارا دامن بھگو لیا ہے۔ میرا بھائی مشکل میں تو تھا ہی، لیکن ساتھ ساتھ ہنستا بھی جاتا تھا کہ بے وقوف ایسی معمولی دعاؤں کی سنوائی نہیں ہوا کرتی۔ اگلے اسٹیشن پر میٹھی گولیاں بیچنے والا ایک شخص اندر داخل ہوا اور میرے بھائی کو 2 چھوٹے تولیے دے کر کہنے لگا کہ یہ آپ کے لیے ہیں اور گولیاں گاہکوں کے لیے۔ پھر اس نے اپنی میٹھی گولیوں کی تعریف میں شعر اور کلمات سنا کر لوگوں کو اپنا سودا بیچا اور ہم سے رومالوں کی قیمت لیے بغیر اگلے اسٹیشن پر اتر گیا۔ میری مصروفیت کا عالم یہ ہے اور مجھے اس قدر کام ہے کہ نماز کے لیے وقت ہی نہیں ملتا۔ میں کیا کروں؟ خدا سے دعا کروں کہ یا اللہ میرے وقت نہ ملنے کے گناہ کو معاف کر اور مجھے عبادت کے لیے وقت عنایت فرما۔ وقت مل جائے گا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ شیطان ہم پر اتنے کاموں کا بوجھ ڈال دیتا ہے اور ہر وقت ڈالتا رہتا ہے کہ تاکہ ہمیں خدا کی عبادت کا وقت نہ مل سکے۔ وہ اپنے پرکشش فلسفے سے انسان کو ورگلاتا ہے اور بسا اوقات کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ شیطان کا ایک باقاعدہ ضابطہ اخلاق ہے اور ایک پورا فلسفہ ہے جس کو وہ ہر اس شخص پر بڑی وضاحت سے اور صداقت کے ساتھ کھولتا ہے جو اس کے قریب آتا ہے۔ ابلیس فرماتا ہے کہ یہ ساری تخلیق بدی ہے، انسان برائی اور بدی کا پابند ہے اور برائی بھی خدا ہی کی پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان بدی میں مبتلا ہو، ذلیل و خوار ہو، پگ پگ ٹھوکریں کھائے۔ جو لوگ ان باتوں کو سنتے ہیں اور ان پر غور کرتے ہیں وہ بڑے مزے لے لے کر گناہ کے تصور، دکھ، تکلیف، مسلسل آزار یعنی سفرنگ، سزا اور جزا اور خدا کے انصاف کا تذکرہ کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو اس میں مبتلا سمجھتے ہیں۔ شیطان بھی کمال کی چیز ہے، وہ گناہ کے خلاف واز کر کے بہت سو کو اپنا چیلا بنا لیتا ہے۔ وہ کچھ اس طرح سے قائل کرتا ہے کہ گناہ اور بدی کا تصور لوگوں کے ذہن میں ایک جذباتی ہیجان پیدا کر دیتا ہے۔ وہ یقین دلاتا ہے کہ خدا تمہارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن تمہارے ارد گرد پھیلے ہوئے بد کردار لوگوں اور بد اصل انسانوں کو نہیں بخشے گا۔ شیطان کا یہ اخلاقی فلسفہ کچھ اس طرح سے شروع ہوتا ہے کہ لذت گناہ ہے یا حصول لذت بدی ہے۔ پھر وہ بڑی ہوشیاری اور چابک دستی سے اس قول کو الٹاتا ہے کہ ہر گناہ لذیذ ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے لذت، راحت، فرحت اور عیش ناقابل ترک ہے۔ حصول لذت فطری اور جذباتی چیز ہے۔ انسان راحت کی طرف جاتا ہے، تکلیف سے اجتناب کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے جس سے اس کو خوشی حاصل ہو۔ جب انسان کی یہ فطرت ٹھہری کہ وہ لذت اور راحت کی طرف مراجعت کرتا ہے تو اس کی فطرت بدی کی طرف مائل ہوئی، کیونکہ ہر لذت گناہ ہے۔ شیطان کا فلسفہ ہے کہ گناہ کو چھوڑنا ناممکن ہے، اس لیے کہ لذت کو چھوڑنا ناممکن ہے۔ لذت فطرت ثانیہ ہے، حصول لذت فطرت انسانی ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ جو چیز فطرت پر مبنی ہے، جبلت کا حصہ ہے، وہ گناہ نہیں ہو سکتی۔ چلو جی، مزے ہو گئے، گناہ کا تصور ہی ختم کر دیا۔ جو لوگ گناہ کے خلاف اور بدی کے خلاف وائز کرتے ہیں اور بدی کے خلاف مورچہ لگاتے ہیں، وہ مخلوق خدا سے نفرت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ اندر ہی اندر ان کو گندا اور بدبودار سمجھتے ہیں۔
جن کا خیال ہوتا ہے کہ چونکہ لوگ ان کو اچھا نہیں سمجھتے اس لیے ان کے مقابل پورا اترنے کا یہی طریق ہے کہ ان کو گندا سمجھا جائے۔ شیطان خدائی احکام کو عام کرنے میں ذرا بھی شرم محسوس نہیں کرتا، بشرط یہ کہ اس کو یقین ہو کہ وہ ان احکام کی تشریح اپنے ضابطۂ اخلاق کے مطابق کرے گا۔ مثلاً اس کے دلائل اس طرح کے ہوتے ہیں: خدا چاہتا ہے کہ آپ حق پر رہیں، راستی کا دامن تھامیں، آپ کا اندر آپ کو بتاتا ہے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا نہ ٹھیک ہے، آپ کو ضمیر کی روشنی اندر کی بو گائیڈ کرتی ہے۔ اگر تمہارے لگتے اور تمہارے بڑے تم کو ایسی باتیں کہیں جو تمہارا اندر نہ مانے، جو تمہارا ضمیر تسلیم نہ کرے، تو ان سے کہہ دو کہ پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ جی بزرگوں، میرا اندر یہ نہیں مانتا۔ پھر ان کو بتاؤ کہ میں خدا کا حکم ماننے پر مجبور ہوں، تمہارا نہیں۔ ان کو ایک طرف کر کے اس راہ پر گامزن ہو جاؤ جو اندر لطافت پیدا کرے اور تم کو طمانیت کے ساتھ بھر دے۔ سچائی بالکل سیدھی اور سادہ ہوتی ہے، لیکن اس میں بلا کی گہرائی ہوتی ہے۔ پیچیدگیاں تو ہماری طرف سے آتی ہیں یا شیطان کی طرف سے۔ خواتین و حضرات، اگر خوش رہنا ہے تو نکتہ چینی کو چھوڑ دیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ ایک روز ہم کو اسی معیار سے جانچا جائے گا جو معیار ہمارے لیے طے کر دیا گیا ہے۔ دوسروں پر انگلیاں اٹھانے سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جب آپ کسی کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں تو آپ کی 3 انگلیاں خود بخود آپ کی جانب اٹھ جاتی ہیں۔ پھر فائدہ؟ آپ کو کسی دوسرے کے نوکر پر نکتہ چینی کرنے کا کیا حق حاصل ہے، جبکہ وہ کوئی دوسرا خدا کی ذات ہو؟ اگر نوکر اپنے مالک کے احکام کی بجا آوری کر رہا ہے اور اس کے ارشاد پر چل رہا ہے تو وہ جانے اور اس کا مالک اگر نوکر اپنے مالک کے احکام کی بجا آوری کر رہا ہے اور اس کے ارشاد پر چل رہا ہے تو وہ جانے اور اس کا مالک، ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمیں چاچا خواما کا بننے یا زیادہ میٹنگیں کرنے پر، محفلیں سجانے پر اور ڈائلاگ کرنے پر زور نہیں دینا چاہیے۔ آپ اور میں اصل میں وہ ہوتے ہیں جو ہم تنہائی میں ہوتے ہیں، اپنے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہی وقت قیمتی ہوتا ہے، اسی میں ہم اپنے خدا سے باتیں کر سکتے ہیں اور اسی وقفے میں اسے پکار کر اپنی خرابیاں دور کروا سکتے ہیں۔ اللہ ایسا کاریگر ہے کہ وہ آپ کی ساری خرابیاں آن واحد میں درست کر سکتا ہے۔ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں علم و عرفان سے کلی واقفیت حاصل نہ کر سکنے کے غم میں مبتلا نہ رکھ۔ ہمیں تیری ذات پر ایمان لانے کی کسی بڑی دانش کی ضرورت نہیں۔ ہم آسمانوں سے زمین تک کے سفر کے امین ہیں، ہم زمین پر اترنے والے آسمانوں کے نمائندے ہیں اور خلا نور چاند پر جانے کے لیے زمین کے نمائندے ہیں۔ جب تک ہم زمینی احکامات کے تابع رہتے ہیں ہمارا آسمانوں کا سفر کامیاب رہتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ ہمارا زمین کا سفر بھی تبھی کامیاب رہ سکتا ہے جب ہم آسمانی احکامات کے تابع رہیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ ان سگنلز کے ماننے میں کوئی چوک ہو گئی تو ہمارا یہاں کا قیام مشکل میں پڑ جائے گا۔ ایک خلا نور چاند کی سطح پر اترا ہوا چاند کے وجود میں برما چلا کر نیچے کا بورا نکال رہا تھا۔ جس قدر وہ کوشش کرتا تھا اسی قدر مشکل پڑتی تھی۔ پھر اس نے نیچے سگنل دے کر کہا، یہ کام خاصا مشکل ہے اور ناممکن نظر آتا ہے، میں برما چلانا بند نہ کر دوں؟ زمین سے کنٹرولنگ انجینئر نے کہا، ہرگز نہیں، مسلسل کوشش کیے جاؤ اور نتیجے کا انتظار کرو۔ خلا نورد نے حکم کی پابندی کی اور تھوڑی ہی دیر میں چاند کی سطح کے نیچے سے مطلوبہ مواد نکال لیا۔ اسی طرح خدا سے یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ جناب اب میں آپ کا بتلایا ہوا کام بند نہ کر دوں، یہاں کوئی فائدہ تو ہو نہیں رہا۔ زمین سے اٹھ کر جب میں شٹل کا نظام دیکھتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ خلا نورد نہ آپس میں جھگڑتے ہیں، نہ مباحثہ کرتے ہیں، نہ اپنی غیر ضروری اہمیت جتاتے ہیں۔ چھوٹا کام چھوٹا سمجھا جاتا ہے، بڑا کام بڑا۔ ہر شخص کو اپنے لیڈر پر پورا یقین ہوتا ہے، اس کے احکام پر، اس کے آرڈر پر۔ بہت سے مسلمان اسلام کو اختیار کرنے سے گھبراتے ہیں اور ہچکچاتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اسلام کو اپنانے سے انہیں اس گناہ کو چھوڑنا پڑے گا جس کے وہ عادی ہو چکے ہیں اور جو ان کا جزو زندگی بن گیا ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ وہ بہت ہی کمزور ہیں اور ان سے بے راہ روی ترک نہ ہو سکے گی، وہ بالکل ٹھیک سوچتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اپنی زندگی ساری کی ساری خدا کو سونپ دیں، شیطانی فلسفے کو مسترد کر دیں اور اس سے امداد مانگیں تو وہ ضرور ان کی مدد کرے گا۔ بڑے گناہ ہی خطرناک نہیں ہوتے، چھوٹے گناہوں کے لیے بھی اس سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ اس وقت تک ہم بامراد نہیں ہو سکتے جب تک ہم سچائی کے دامن کو مضبوطی سے نہ پکڑ لیں۔ ہمارے مراقبے اسی وقت ہمیں خیر عطا کر سکتے ہیں جب تک ہم اپنی ذات کو نہ پہچان لیں۔
اپنے پروردگار کے ہونے کا یقین حاصل نہ کر لیں، اپنی ذات کو گھمنڈ و انا سے باہر نکال کر اپنے شفاف وجود کو ہتھیلی پر رکھنے کا کام انسانیت اور روحانیت ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔